عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولاً کریما، قولاً معروفا، قولاً سدیدا۔ جو قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے؟ عبداللہ صاحب اس کو نا سیاق و سباق میں دیکھیں۔ مثلاً آپ نے تین یہ باتیں لکھی ہیں نا، قولاً کریما، یہ کہاں آیا ہے؟ اور وہاں پر قولاً سدیدا کیوں نہیں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو، پھر آخر پہ چلتے چلتے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں ان کے سامنے بالکل کوئی بات نہ کرنا، اور وہ جو بھی کہیں اس پہ احتجاج نہ کرنا۔ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کہتے ہیں، حالات سے لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں، مارکیٹ میں جا نہیں سکتے، قیمتوں کا پتہ نہیں ہے کون سا جعلی برتن ہے کون سا حقیقی برتن ہے، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں نا بڑھاپے میں۔ تو اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ قولاً کریما، ان سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو بہت احترام کے ساتھ، یہ ہے قولاً کریما۔ نکاح کا باب آیا تو اللہ نے کہا قولوا قولاً سدیدا، ہمیشہ صاف بات کرنا۔ صاف بات کا مطلب قبول ہے یا نہیں قبول، رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قولاً سدیدا، بالکل واضح بات کرنا کہ یہ جو سونا آپ کو دیا جا رہا ہے بیٹی، یہ سونا آپ کے پہننے کے لیے۔ یہ اکثر جو کرتے ہیں نا کرتوت، وہ یہ کہ شادی کے وقت سونے کا طے نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کبھی بھی اس غلطی کو نہ کریں۔ ولیعذ باللہ، خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، مرنا تو ہے ہی کہ وہ بھی نہیں ہونا، کریں گے کیا؟ اللہ نے کہا قولاً بالکل صاف بات۔ یہ آپ کے والدین کی طرف سے سونا ہے اور یہ میرے خاندان کی طرف سے سونا ہے، 10 تولے سونا ہے، 20 ہے، 1 ہے، آدھا معاشہ ہے، یہ آپ کو پہننے کے لیے دیا گیا ہے، یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ صاف بات ہو گئی۔ اس لڑکی پہ اس سونے کی زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوتی، وہ پہنے نہ پہنے اس کی مرضی، پڑا ہوا ہے، جب چاہو لے لو۔ وہ کہتی ہے دیں زکوٰۃ آپ، میں کیوں دوں؟ اور شوہر نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو سونا آپ کو دیا گیا ہے نا آپ کے والدین کا، تو آپ کی ملکیت ہے ہی، یہ 10 تولے سونا میرے خاندان یا میری طرف سے، میرے والد کسی کی طرف سے آپ کو دیا گیا، یہ آپ ہی کا ہے، خریدیں بیچیں جو مرضی کریں یہ آپ کا ہے۔ یہ کہہ دیا اب زکوٰۃ اس لڑکی پہ واجب ہو جائے گی، اور وہ مالکہ بن گئی، وہ چاہے بیچے چاہے خریدے چاہے اٹھا کر پھینک آئے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، ساس نہیں پوچھ سکتی وہ زیور کہاں گیا، بھئی آپ نے دے دیا، اس کی ملکیت میں چلا گیا، اب کسی کی ملکیت میں دخل کا حق کیا بنتا ہے؟ یہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ والدین کے متعلق کہا کہ قولاً کریما، ان سے عزت سے بات کرنا۔ نکاح اور حق مہر کے مسئلے آئے تو فرمایا قولاً سدیدا۔ طلاق کے مسئلے میں فرمایا قولاً معروفا۔ جو لوگوں کے درمیان رائج ہے نا چیزیں اپنے معاشرے کے مطابق، معروف کا مطلب معاشرے اور سوسائٹی میں جو چیزیں چلی ہوئی ہیں تمہارے، اس کے مطابق طلاق اور یہ معاملات بیوی سے طے ہوں گے۔ سوسائٹی میں منگنی چلی ہوئی ہے، شریعت کوئی بھی پابندی نہیں لگاتی، شریعت کسی کو نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خود شریعت میں بھی تو منگنی ہے۔ فرض کر لیں شریعت میں منگنی نہ ہوتی اور ڈائریکٹ نکاح ہی ہوتا، تو بھی منگنی اگر معاشرے میں وہ چلی ہوئی ہے، ایک سسٹم ہے ٹھیک، اور دوسرے وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو پھر منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مائیاں جو ہوتی ہیں یہ جائز ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ حضرت مائیاں کیسے جائز ہوگی؟ تو فرمایا مائیاں بنی کس سے ہیں؟ چپ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مائی ہوتی ہے نا عورت، تو مائیاں بہت سی خواتین مل کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر اس لڑکی سے مذاق کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، خاندان میں کھانا چائے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کی خوشی کی ایک چیز ہے،
یہ شریعت کی کس چیز سے ٹکراتی ہے جو تم منع کرتے ہو؟ اب دیکھو اگر اسی میں مایوئی کی تقریب میں آزادانہ اختلاط ہو جائے، پردہ نہ رہے، تو پھر کون اسے جائز کہے گا؟ تو اس لیے قولن معروفہ، قولن کریمہ اور قولن سدیدہ، اس کی پچھلی آیات پڑھیں اور آگے والی، تو بہت واضح طور پہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔